اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے دور میں 2017 کے آخر میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اس کا نواز شریف کی قیادت میں وہ اندھیرے ختم ہو گئے، اور خدا کے فضل و کرم سے پاکستان اس مشکل سے نکل گیا۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ کل ہم اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد ہم کل صدر پاکستان کو میں لکھ کر بھیج دوں گا کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور پھر انٹرم گورنمنٹ آئے گی۔ میں آج یہ پروگرام آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے آج اس لیے لایا ہوں کہ خدا گواہ ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت کا کوئی منصوبہ ترقی کا پاکستان کے اندر کوئی اور ہو نہیں سکتا ماں سوائے شمسی توانائی، شمسی توانائی، شمسی توانائی۔ تو اس کا آج اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ 377 ارب روپے کا اس کا حجم ہے۔ اب میں یہ سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، وفاق نے، کہ اگر مثال کے طور پر اس سولر ٹیوب ویل کی قیمت 100 روپے، آپ کو سمجھانے کے لیے، ویسے تو کنورژن کا میں نے پتہ کروایا، جو تیل سے چلتے ہیں، ڈیزل سے ٹیوب ویل، اس کے اوپر لاگت آئے گی تقریباً 40 لاکھ روپے کنورژن کی، یعنی شمسی توانائی سے جو چلیں گے، اور جو بجلی سے چلتے ہیں ٹیوب ویل، ان کے اوپر لاگت آئے گی کوئی 26 لاکھ روپیہ ان کو کنورٹ کرنے کے لیے۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر 100 روپیہ اگر قیمت ہے اس سولر کے ٹیوب ویل کی، تو 33 روپے دے گی حکومت پاکستان، یہاں پہ 33 روپے دے گا صوبہ جس صوبے میں وہ ٹیوب ویل لگنا ہے، اور 33 روپے دے گا کسان بھائی۔ یعنی کتنا کم بوجھ آپ پہ ڈالا ہے ہم نے، 1/3 اور 1/3۔ مگر وفاق میں جو ٹیوب ویل کسانوں کو، ابھی میں نے چند اپنے کسان بھائیوں کو یہ دیے ہیں، وفاق میں 2/3 وہ حکومت پاکستان دے گی، اس لیے کہ وفاق میں صوبہ کوئی نہیں ہے، وہ وفاق میں وفاقی حکومت ہے یا پھر کسان ہے۔ تو اگر 100 روپیہ قیمت ہے ٹیوب ویل کی، تو وفاق یہاں پر اسلام آباد کے قرب و جوار میں جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں، کسان بھائی ہیں، ان کو 67 روپے وفاق دے گا، اور 33 روپے کسان اس میں حصہ ڈالے گا اور اپنا شمسی توانائی والا ٹیوب ویل لگا لے گا۔ یہ انقلابی قدم ہے، اور اس کے بغیر پاکستان کی ترقی کا سوچنا بھی محال ہے۔ اس لیے میں کسی کو اس وقت الزام نہیں دینا چاہتا، ماں سوائے کہ یہ سیاسی لیڈرشپ کو کئی دہائیوں پہلے بجلی کے منصوبے عروج پر تھے، ان کو مکمل کرتے۔ ابھی میں سعودی عربیہ کا ایک وفد آیا، ان سے میں بات کر کے آیا ہوں، اور ان کو میں نے کہا کہ دیا میر بھاشا ڈیم جو ہے، اس کو آپ اس کے اوپر سرمایہ کاری کریں، اس کے اوپر تقریباً 14-15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی ہے دیا میر بھاشا ڈیم کے اوپر۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی ایک سادہ اور موٹی باتیں، تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں اور مسائل کیا، ان کا حل کیا ہے۔ دیا میر بھاشا ڈیم جتنا آج تک بن سکا ہے، یہ ڈیم جو ہے یہ بہت بڑا ڈیم ہے، اس میں ذخیرہ بھی ہوگا پانی کا، جس سے آپ کی زمینوں کو پانی ملے گا، تو زمینیں اپنا سیراب ہوں گی، زرخیز ہوں گی، اور غلہ وہ وہاں پر اگلے گا۔ دوسرا، وہاں پر پاور ہاؤس، بجلی بنے گی، تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی بنے گی پانی سے۔ اب اس کے اوپر 12-15 ارب ڈالر خرچ ہونے ہیں۔ نواز شریف کے دور میں اللہ تعالیٰ نواز شریف کو لمبی عمر عطا فرمائے، انہوں نے دیا میر بھاشا ڈیم کی بنیاد ڈالی، اور وہاں پر 100 ارب روپے نواز شریف نے مختص کیے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اجتماعی بصیرت ہماری دیکھیں کہ یہ اجتماعی ایک ناکامی ہے پولیٹیکل اور ملٹری ڈکٹیٹرز کی، جنہوں نے 72 سال پاکستان میں آئے، ماں سوائے
منگلا ڈیم اور آپ کے تربیڑا ڈیم اور دوسرے اور اس زمانے میں ڈیم بنے تھے، پھر وہ معاملہ رک گیا اور منافع اور کارٹیل اور یہ جو اپنے کمشنوں والے آ گئے اور انہوں نے تیل کہا جی تیل ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جو تھر سندھ میں جو تھر ہے وہاں پر کوئلے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں کوئلے کے۔ اب دیکھیے کہ اس پاکستان کے کوئلے کو ہم نے 75 سال نظر انداز کیا اور باہر سے کوئلہ منگوا کر مہنگی بجلی پیدا کی۔ اب آ کر یہ سی پیک میں نواز شریف کے دور میں سی پیک میں تھر کول کے جو خزانے ہیں ان کو کھولا گیا، اور اب تھر میں وہاں پر جو چین کا جو تحفہ ہے پاکستان کے لیے سی پیک، اس کے تحت وہاں پر اب کوئی 2-2.5 ہزار میگا واٹ بجلی تھر کے کوئلے کی بنیاد پر وہاں پر اب پیدا ہونی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ماضی کی دہائیوں میں اتنی سنگین غفلت کیوں ہوئی ان حکومتوں سے کہ اپنا کوئلہ ہو اور کوئلہ باہر سے منگوایا جا رہا ہے؟ مان لیا کہ تھر کول کی جو کوالٹی ہے وہ اچھے جو باہر کے کوئلے کی بعض کانے ہیں، سمجھ لیں آسٹریلیا میں، ساؤتھ افریقہ میں یا اور جگہوں پر کم ہوگی، لیکن کوئلہ تو اپنا ہے، نہ ڈالر خرچ ہونا ہے نہ کوئی اور کرنا ہے، صرف اس کو نکالنا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ اب سیمنٹ فیکٹریوں میں دوسرے کاموں میں بجلی بنانے کے لیے اربوں ڈالر ہم نے تیل اور کوئلہ باہر سے منگوایا، تھر کول کے اوپر ہم نے توجہ دی۔ یہ ہے وہ غفلت جس کی وجہ سے آج پاکستان کشکول لے کر ہر جگہ پہنچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ زندگی بہتر ہے کہ آدمی فقیری میں زندگی بسر کر لے، یہ قرض کی جو زندگی ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کرے گا کہ اس سے ہم جان چھڑائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ انشاءاللہ اس کی بنیاد آج رکھ دی گئی ہے۔ آپ اگر یہاں پر سندھ کے صوبے سے ہیں یا کے پی سے ہیں تو اپنی حکومتوں کو جا کے کہیں کہ کسانوں کے لیے وفاق کا یہ جو پروگرام ہے 33% صوبے دیں گے، 33% وفاق دے گا اور 33% کسان دے گا۔ اب ہم نے الحمدللہ آج یہ سرٹیفکیٹ دیے ہیں، یہ 377 ارب روپے کا پروگرام ہے۔ میں یہ آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمیشہ کے لیے کوئی زندگی لکھا کر نہیں لایا، ہم سب انسان ہیں اور ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ فرق یہ ہے کسی نے پہلے جانا ہے، کسی نے بعد میں جانا ہے۔ میری اب عمر تقریباً اب انشاءاللہ زندگی رہی تو 23 ستمبر کو میں 72 سال کا ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے کتنی باقی زندگی، میری ایک خواہش ہے، صرف ایک خواہش کہ قبر میں جانے سے پہلے پاکستان اس راستے پر چل پڑے جس کے لیے قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئی تھی، جس کے لیے آپ کے بزرگوں نے ہجرت کرتے وقت اپنے پیاروں کو وہ شہید ہو گئے، ماؤں کے بہنوں کے دوپٹے ان کے آنچل پھٹے اور بڑی مشکل سے خون کے دریا عبور کر کے آپ کے بڑے یہاں پر پاکستان پہنچے۔ آج پاکستان ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ وہ قائد اعظم کے جو نام لینے والے اور ان کے قائد اعظم کا دن منانے والے، کدھر قائد اعظم کا خواب کیوں نہیں پورا ہوا ابھی تک؟ وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی، لاکھوں شہداء، ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جہاں پر سورج اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس سے تو پاکستان میں بجلی نہیں بن رہی مگر مہنگے تیل اور گیس باہر سے منگوا کر بجلی بنائی جا رہی ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں جہاں پر اشرافیہ اور امیر لوگ پاکستان میں اور دنیا میں مہنگا ترین علاج کرا لیں مگر لاکھوں لوگ اس ملک کے اندر علاج اور دوائی کے بغیر تڑپ کر جان دے دیں۔ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، آج بات کسی اور طرف میں نہیں لے کے جانا چاہتا، میں واپس آنا چاہتا ہوں کہ آج ہم فیصلہ کریں کہ اگلی حکومت جو بھی عوام جس کو خدا سے وعدہ کرے کہ وہ دن رات وہ محنت کر کے دن رات
محنت کر کے انتھک کوششوں سے پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، کشکول توڑیں گے، قرض کو ختم کریں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔